السلام علیکم۔ پولیٹیکل لاجک میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایرسٹوٹل کی فلسفی کے ایک اور پارٹ پر۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے تھیوری آف ورچیو یا تھیوری آف گولڈن مین پر۔ ہم نے اس سے پہلے 2 ویڈیوز بنائی جس میں ہم نے بات کی تھیوری آف 4 کازز پر اور ہیپینس کس طرح اچیو کیا جاتا ہے، اس کو ہم نے ڈسکس کیا۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ہیپینس جو انسان کی زندگی کا الٹیمیٹ پرپز ہے، جو ایک ہائیسٹ ایکٹیویٹی ہے ایرسٹوٹل کے مطابق، اس کا سٹرکچر کیسا ہے۔ آج ہم بات کریں گے تھیوری آف گولڈن مین پر۔ تو آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ ایرسٹوٹل نے ہمیں بتایا کہ ہیپینس انسان کی زندگی میں ہائیسٹ ایکٹیویٹی کہلاتی ہے، لیکن وہ ہائیسٹ ایکٹیویٹی 2 طرح کی ہوتی ہے مختلف جانداروں میں۔ ایک ہوتی ہے نان ریشنل ایکٹیویٹی اور دوسری ہوتی ہے ریشنل ایکٹیویٹی۔ نان ریشنل ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے؟ بھوک، پیاس یا پھر آپ کا جنسی ڈیزائر یا جنسی پلیجر، یہ آپ کا نان ریشنل ایکٹیویٹی کہلاتی ہے جو جانوروں میں پائی جاتی ہے، اور یہ انسان کے اندر بھی ہوتی ہے موجود اور جانور کے اندر بھی ہوتی ہے۔ دوسری طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے ویجیٹیٹیو اور نیوٹریٹیو۔ اس میں انسان گروتھ کرتا ہے، آپ کے سیل جنریٹ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ آپ ڈائجیشن کا عمل کرتے ہو اور ریپروڈکشن کا عمل کرتے ہو۔ یہ ایکٹیویٹی پودوں میں پائی جاتی ہے۔ انسان اور پودے یہ ایکٹیویٹی شیئر کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں ریشنل ایکٹیویٹی کی طرف۔ ریشنل ایکٹیویٹی کو ایرسٹوٹل نے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ تھنکنگ اباؤٹ ان چینجنگ تھنگس، یعنی ان چیزوں کے بارے میں سوچنا جو نہ تبدیل ہونے والی ہوں۔ مثال کے طور پر کائنات کا سچ، کائنات کیسے بنی، میٹا فزیکل باتیں، میٹا فزیکل چیزوں کو سوچنا، اس دنیا سے باہر ایک دنیا کے بارے میں سوچنا، جنت، دوزخ، ان چیزوں کے بارے میں سوچنا، یہ کہلاتی ہے ریشنل ان چینجنگ تھنگس کے بارے میں سوچنے والی ایکٹیویٹی۔ پھر آتی ہے تھنکنگ اباؤٹ چینجنگ تھنگس، ان چیزوں کے بارے میں سوچنا جو تبدیل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ویدر، ہمارے حالات، ہمارے ماحول، ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہمارے ایپیٹائٹ، بھوک، پیاس، ہماری وہ سوچ جو مختلف وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر کہ مجھے ایک وقت پیزا کھانے کا دل کرتا ہے اور ایک وقت مجھے کوئی اور چیز کھانے کا دل کرتا ہو، تو یہ چینجنگ ایکٹیویٹیز ہیں، چینجنگ تھنکنگ ہے۔ ایک اور مثال لیتے ہیں کہ ہم دیکھتے بھی ہیں، سوچتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، لیکن ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ برا نہ دیکھو، برا نہ سوچو؟ کیونکہ ہمارے پاس ریشنالٹی ہے۔ چینجنگ تھنگس کے بارے میں سوچنے کی ریشنالٹی ہے، اور یہی ہماری ایک یونیک ایکٹیویٹی ہے جو ہمیں اور جانداروں سے مختلف بناتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس یونیک ایکٹیویٹی پائی جاتی ہے جو دیگر جانداروں کے پاس نہیں ہے۔ ایرسٹوٹل نے اپنی کتاب لوگوز میں بیان کیا کہ انسان کے پاس اسپیچ کا پاور ہے اور ریزن ہے، یعنی انسان بولنے کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے کسی دوسرے انسان کو سمجھا سکتا ہے، کوئی بھی چیز یا کوئی بھی بات بیان کر سکتا ہے۔ اسی طرح انسان کے پاس ریزن ہے جس سے انسان سوچتا ہے۔ یہ 2 چیزیں انسان کے پاس ایسی ہیں جو کسی اور جاندار کے پاس نہیں ہیں، اور یہی چیز انسان کو دیگر جانداروں سے بالکل مختلف بناتا ہے۔ لیکن انسان اگر اسی اپنی یونیک ایکٹیویٹی کو
ایکسیلنس کے ساتھ پرفارم کرتا ہے، یعنی بہت ہی بہتر طریقے سے پرفارم کرتا ہے، تو یہ اس کا ورچیو کہلاتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ ورچیو کیا ہے۔ ورچیو دو طرح کی ہوتی ہیں۔ پہلا ورچیو انٹلیکچول ورچیو کہلاتا ہے، جو فلاسفر اور دماغ میں بہت ہی گہرائی سے سوچنے والی باتوں کو انٹلیکچول ورچیو کہلاتے ہیں، جو فلاسفرز وغیرہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا ورچیو ہوتا ہے مورل ورچیو۔ مورل ورچیو ہمارے اخلاقیات کو بیان کرتا ہے، اور وہی چیز ہم تھیوری آف گولڈن مین میں سمجھیں گے۔ تو یہ ہے دوستو گولڈن مین کا چارٹ، جو ایرسٹوٹل نے جس کے تھرو ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ورچوس کام کسے کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص بہادر ہے، لیکن وہ بہادری حد سے زیادہ بڑھ جائے، یعنی اتنے بہادری کا کام کرے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، اس کے لیے نقصان ہے، یعنی اس چیز کا ایکسس ہے، بہادری کا بہت زیادہ ایکسس ہے، ریشنس ہے اس کے اندر، تو وہ اس کا ورچوس ایکٹ نہیں کہلائے گا اگر اس کا بہت زیادہ ایکسس ہے۔ اسی طرح اگر ایک انسان بہت ہی زیادہ ڈرپوک ہے اور وہ کام بھی نہ کر سکے جو اس کے فائدے کے لیے ہو، تو وہ بھی اس کا نان ورچوس ایکٹ کہلائے گا۔ بیلنس کیا ہوگا؟ ورچوس ایکٹ کیا ہوگا کہ اس کے اندر کریج ہو، جو اس کے فائدے کے لیے ہو، وہ اپنے فائدے کے لیے اپنے کریج کو استعمال کرے، تو وہ اس کا ورچوس ایکٹ کہلائے گا۔ لیکن اگر اس کا ایکسس ہوگا یا پھر وہ چیز اس میں کم ہوگی، تو وہ اس کا نان ورچوس ایکٹ کہلائے گا۔ یعنی کہنے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اگر اپنا کام بالکل ایکسیلنس کے ساتھ کرتا ہے، نہ بہت زیادہ ہو نہ کم ہو، تو وہ اس کا ورچوس ایکٹ کہلائے گا، اور یہی ہے ہماری تھیوری آف گولڈن مین۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایرسٹوٹل کے ان تمام کانسیپٹس کو، ان مورل کانسیپٹس کو انسان کی جگہ ایک سٹیٹ پر رکھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔